حملوں کا خوف. اسرائیل نے مسافر طیاروں کو بیرون ملک منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے طیارے کو ایتھنز ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے. کئی طیارے قبرص منتقل کر دیے گئے ہیں. تل ابیب کے بن گورایا ایئرپورٹ سے خالی طیارے قبرص کے مختلف ایئرپورٹس روانہ کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کے طیارے یونان اور امریکہ بھی بھیجے جا رہے ہیں. اسرائیلی ہوائی اڈوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ سر AR Why کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایران اسرائیل تنازع گزشتہ 3-4 دنوں سے ہمارے سامنے ہے. جس طریقے سے اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پر اور پھر ایران نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی حملوں کا خوف اس قدر ہے کہ مسافر طیاروں کو بیرون ملک منتقل کر رہا ہے اسرائیل. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس طرح کا رسپانس ایران سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا؟ دیکھیں, لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صرف یہ نہیں کہ نیتن یاہو کا طیارہ جس کو آپ اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کہیں اور بھیجا جا رہا ہے. آج برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے تمام سٹیزنز کو ایویکویٹ کر رہے ہیں وہاں سے. سو اٹ مینس کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو برطانیہ کا یہ کہنا کہ ہم اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے ہیں, اور ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکشن کل رات ہوئی ہے ایران کے جو بمبارڈمنٹ کے بعد, یہ ایک نیا میسیجنگ ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو خود باہر آئے اور انہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا, وزٹ کیا جہاں پہ بمبارڈمنٹ ایران نے کیا, اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی اتنے بڑے پیمانے پہ ایران جو ہے وہ رسپونڈ کر سکتا ہے, اور ابو آل اتنے مضبوط ایئر ڈیفینس سسٹم ہونے کے باوجود یہ حملے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک نئے اینگل سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ماضی میں دیکھیں جو مزاحمتی گروپ ایران کے لیبنان یا غزہ سے ایران کے اسرائیل پہ حملہ کرتے تھے عموماً اس کو اسرائیل روک لیتا تھا. لیکن یہ جو بمبارڈمنٹ ہے اس میں ظاہری بات ہے جو ایئر ہے وہ اتنی سیچوریٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا یا ہر میزائل کو روکنا بڑا مہنگا پڑتا ہے. ویسے بائی دا وے یہ بڑا کاسٹلی بھی ہے, اس کو انٹرسیپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ بہت سارے اپنے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو کہ آلریڈی میڈیٹرینین سی میں ہیں ان کو موو بھی کریں گے کہ اس کو دیکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ایران کر بھی رہے ہیں, اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو سچویشن کو واقعی ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے تو یہ اتحادیوں کی مدد کے نام پر جو یہ فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ منتقل کیے جا رہے ہیں, پھر ان کا کیا مقصد و مطلب ہوا؟ دیکھیں, وہ تو ہمیشہ سے ہی امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اسرائیل کو مکمل سپورٹ دیتے رہے ہیں جہاں جہاں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ نہیں سپورٹ ملی, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت امریکہ کے اندر یہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا کہ اگر اس بڑے پیمانے پہ اسرائیل کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں, اسرائیل کی ٹیریٹری بہت چھوٹی ہے. آپ اگر جغرافیکل سچویشن دیکھیں, اسرائیل چھوٹا ملک ہے, آبادی ظاہری بات ہے کنجسٹڈ ہے, بڑے ہائی رائز اپارٹمنٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو ایران جو کہ جس کی جغرافی بڑی